بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہمیں خطاب، چونکہ مرد کسی کی بچی کو لے کے آتا ہے، لڑکا کسی کی بچی کو لے کے آتا ہے، اور وہ بچی ماں چھوڑتی، باپ چھوڑتی ہے، بھائی چھوڑتی ہے، بہنیں چھوڑتی ہے، سہیلیاں چھوڑتی ہے، سب کو چھوڑتی ہے، اور تیسرے دن اس کو تانے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا تو دل ہی نہیں لگتا۔ اور پہلے دن اپنی بیوی کو نصیحت دی جا رہے تھے، میری ماں کی خدمت کرنی ہے، میری کرنا کر، میری ماں کی کرنی ہے، میرے ابا کی کرنی، میری بہنوں کی کرنی، کسی کے سامنے تم نے بولنا نہیں، کسی کے سامنے اف نہیں کرنا۔ بے وقوف، اس سے محبت تو جتا پھرو، اس کے بعد جو کچھ کہے گا وہ کرے گی۔ پہلے دن ہی حکم، نہ تعلق بنا ہے، نہ محبت پیدا ہوئی ہے، اور نہ ابھی جوڑ بیٹھا ہے، اور پہلے دن حکم سنانے شروع کر دی۔ اس کے ذمہ نہ تیری ماں کی خدمت ہے، نہ تیرے باپ کی خدمت ہے، نہ تیری بہنوں کی خدمت، یہ ساری خدمت تو تیرے ذمہ ہے۔ ہمارا سسرال کا معاشرہ بڑا ظالم ہے، لاکھوں میں کوئی ایک گھر بچا ہوا تو الگ بات ہے، ورنہ میں تو دنیا پھری ہے، کیا دنیا دار کیا دیندار، سب ظلم ہی ظلم ہے۔ اتنی نیک عورتیں تہجد گزار مصلی سے اٹھتی نہیں، تسبیح ہاتھ میں ہے، لیکن جب وہ ساس بنتی ہیں تو ایسا ظلم ان کے اندر سے نکلتا ہے کہ کانپ اٹھتے ہیں در و دیوار۔ جب عورت ماں ہوتی ہے تو اس کے روئیں روئیں سے محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں، وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو ایک دم ظلم کی تصویر بن جاتی، اسے اپنی بہو میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی، عیب ہی عیب نظر آتے ہیں، اپنے بیٹے کو بھڑکاتی رہتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، اور ویسے بے وقوف ہیں، کوئی ماں کی وجہ سے بیویوں کو تباہ کر دیتے ہیں، کوئی بیویوں کی وجہ سے ماں کو تباہ کر دیتے ہیں، یہ دونوں ظلم ہیں۔ ماں کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کا اپنا مقام ہے، ماں باپ کا اپنا مقام ہے، بہنوں کا اپنا مقام ہے۔ 100% شکایات جھوٹی ہوتی ہیں، سب جھوٹ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے رب نے دستور بتایا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کسی کی خبر سنو، کوئی کمی کوتاہی سنو، اول تو سنو نہیں، اگر سننی پڑ جائے تو تحقیق کر لو، تحقیق کر لو۔ قاضی ایاس کے پاس آیا ایک شخص آیا روتا ہوا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، تو ان کے ساتھ ایک آدمی بیٹھے تھے، کہنے لگے حضرت اس کا قضیہ جلدی سے سن لیں، بیچارہ بڑا مظلوم لگتا ہے۔ کہنے لگے چپ کر، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی رات کو روتے ہوئے باپ کے پاس آئے تھے، ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا، ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا۔ اپنے گھروں کی فضا بناؤ، کمی سنو ہی نہیں۔ تمہاری بیوی ماں کی کمی بتانے لگے، کہا مجھے نہ بتاؤ، تیری بڑی مہربانی۔ تمہاری ماں تمہاری بیوی کی کمی بتانے لگے، کہا اماں مجھے نہ بتاؤ، تیری بڑی مہربانی۔ گھر کی فضا ایسی بناؤ کہ کسی کی کمی کا تذکرہ نہ ہو، تو اللہ کی قسم تمہارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ یہ معاشرت کا دین بتا رہا ہوں، معاشرت کا دین۔ اپنی بیوی کی خوبیوں کی تعریف کرو، کمیوں پہ پردہ ڈالو۔ بیویوں کے ذمہ ہے خامد کی خوبیوں کی تعریف کریں، انسان حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ہے اپنے کسی مرید کے گھر، تو وہاں انہوں نے کھانا کھایا، کھانا ان کو پسند آیا، کہنے لگے اپنی بیگم کو پردے میں بلاؤ۔ تو انہوں نے اپنی بیگم کو پردے میں بلایا، کہا بیٹی میں نے تیرا ہاتھ کا کھانا کھایا، بہت مزیدار تھا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے بہت اچھا پکایا۔ تو وہ زارو قطار رونے لگی۔ تو انہوں نے پوچھا بیٹی کیا ہوا، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ کہ نہیں حضرت آپ کی بات پہ رونا نہیں آیا، رونا اس پر آیا ہے کہ 30 سال سے میں اس شخص کے ساتھ رہ رہی ہوں، کبھی ایک دفعہ اس نے میرے ہاتھ کے پکے کی تعریف نہیں کی۔
آپ گھر میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا کوئی کھانے کو کچھ ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا گھر، کہا یا رسول اللہ آج تو کچھ نہیں، سرکہ ہے۔ کہا واہ 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 واہ، نعم الادام الخل، سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے۔ سبحان اللہ، کیسے دلجوئی فرمائی اپنی بیگم کی، سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے، یا تو نے نمک کم ڈال دیا، تو نے مرچی زیادہ کر دی۔ ہم رائمنڈ میں پڑھتے تھے نا تو پکانا ہمارے ذمے ہوتا تھا، تو ہمیں پتا کہ پکاتے ہوئے کیا گزرتی۔ جب 2,000 آدمی کی روٹی ہم پکاتے تھے، 5 بوری آٹا گوندا ہے ہاتھوں سے، اور 10 من کھڑے ہو کے روٹی لگائی ہے، سخت سردی میں بھی سخت گرمی میں بھی۔ سردی میں جب رات کو آٹا گونتے تھے ہم تو ہمارے ہاتھ ایسے اکڑ، تم تو سردی دیکھتے ہی نہیں ہو، ہاتھ ایسے اکڑ جاتے تھے، اور صبح 4 بجے اٹھ کے روٹی پکانا شروع کرتے تھے، 2,000 آدمی کی روٹی پکانی ہوتی تھی۔ تو اب کوئی آ کر کہتے انہیں کچی روٹی پکائی، تو جی دادا ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارے کہ 4 بجے کے ہم اٹھے ہوئے ہیں، پکا پکا برا حشر ہو گیا، کہتے کچی پکائی۔ بھائی صبر کر کے چپ کر کے کھا جا۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ایک اپنے مرید کے گھر گئے تو اس نے کھیر بنا کر پیش کی۔ اچھا، نمک اور چینی ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ دیہاتی عورت سمجھ نہ سکی، چینی کے بجائے نمک ڈال دیا، تو انہوں نے جا سب سے پہلے مولانا الیاس صاحب کے سامنے کھیر رکھی، تو آپ نے جو چکھی تو وہ تو تھی کڑوی، کہنے کہ بھائی واہ 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 واہ، بڑی مزے کی کھیر، ساری لیا میں اکیلا کھاؤں گا، کسی کو نہیں کھانے دوں گا۔ ساری کھیر کھا گئے، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ وہ تو جب انہوں نے کہا مولانا الیاس کا بچا ہوا تھوڑا سا میں جب چکھا تو کڑوا تھا، ہائے مر گئی، یہ تو سارا نمک ڈالا ہوا تھا۔ ایک دفعہ ہماری جماعت چنیوٹ میں تھی، تو ہمارے ساتھیوں نے چائے بنائی، تو وہ اندھیرا سا تھا، تو چینی کے بجائے نا نمک ڈال دیا، اور دسترخوان پہ لے آئے، سب پی رہے۔ واللہ میں آنکھوں سے دیکھا بتا رہا ہوں، مولانا الیاس کا تو سنا بتا رہا ہوں، کسی ایک نے نہیں کہا کہ یہ کڑوی ہے، چپ کر کے پی رہے، چپ کر کے پی رہے، کسی ایک نے نہیں کہا۔ باہر ایک دیہاتی کھڑا تھا، تو میں نے اس کہا چاچا آتے نو چاہ پی ماما، وہ آ گیا، اس نے پہلا گھونٹ بھرا، ہوئے تھا کوڑی ہے، اس نے بانڈا پھوڑ دیا۔ پھر سارے ساتھی ہنس پڑے کہ چاچا ہم نے تو پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی خدمت والوں پر تو نہیں پردہ چاک کر دیا، بانڈا پھوڑ دیا۔ کیا خوبصورت تربیت۔ 8 سال ہم نے دیگیں پکائی ہیں اور روٹیاں پکائی ہیں رامین میں پڑھتے ہوئے، تو پکانے والا کتنا کھپتا ہے۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے، بڑے نفیس، تو وہ روٹی بڑی نفیس کھاتے تھے، تو ان کے لیے مجھے فرمایا اس نے روٹی تو بنا۔ اب میں ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں مفتی صاحب کو پسند نہ آئی تو کیا بنے گا۔ حوصلہ افزائی کتنی ضروری چیز۔ اب وہ میں روٹی ناشتے میں لا کے رکھی، اور اللہ کا فضل، اب تو خیر بھول بھلائیاں ہو گیا، ورنہ بہت نفیس روٹی میں بناتا تھا۔ ایک دفعہ میں گھر میں تھا تو رمضان کا مہینہ تھا، تو کسی کی آنکھ نہیں کھلی، گرمیوں کا رمضان، تو میری آنکھ کھل گئی، تو سب سوئے پڑے، نوکر بھی گھر والے بھی، تو میں نے کسی کو نہیں اٹھایا، چپ کر کے جا کے پرات اٹھائی اور روٹیاں پکانی شروع کر دی۔ جب ساری روٹیاں پک گئیں، آخری پیڑا میرے ہاتھ میں تھا، تو میری بڑی بہن کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا تو میں روٹیاں پکا رہا، کو تیرا بھلا ہو جاوے، ایک ہی کیتا۔ میں کہا روز تم پکاتی ہو، آج میں پکا کے دے رہا ہوں، اس میں کیا ہے۔ تو میں نے روٹی پیش کی نا، تو مفتی صاحب نے 1-2 لقمے کھائے، تو میں کھڑا سے کام رہا، پتہ نہیں اب کیا ہوتا، کس نے پکائی ہے؟ میں کہا جی میں نے پکائی، ماشاءاللہ بہت اچھی پکائی۔ تو میرا دل اتنا بڑا ہو گیا۔ حوصلہ افزائی کرنا، برائیوں کو، ہماری معاشرت کیا ہے،
100 खूबियों में से एक कमी को निकाल के पकड़ लेना और 100 पे काटा। 100 नजर नहीं आती, एक कमी को पकड़ के उसे उछाल रहे उछाल रहे उछाल रहे उछाल रहे उछाल रहे। ये घर का दीन है, घर का दीन है, ये घर की मुआशरत है कि एक दूसरे की हौसला अफजाई हो, उससे दिल बढ़ता है, दिल बड़ा होता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा छोटी उम्र की हैं, तो आप जिहाद से वापस आ रहे हैं, जिहाद से, तो आपने साहबा से कहा आगे चले जाओ, सारे सब आगे चले गए और नजरों से गायब हो गए। तो अब खुद अल्लाह के नबी कह रहे हैं आयशा मेरे साथ दौड़ लगाओगी? दौड़ लगाएं? तो हज़रत आयशा ने कहा लगाऊंगी। सुभान अल्लाह, सारे आलम का हादी तुम्हें घर की जिंदगी बता रहा है कि घर में जिंदगी कैसी होती। ये मौलवी साहब चाहते हैं फतवे से घर चलाऊं, फतवे से थोड़ा ही चलता है, वो तो मोहब्बत से चलता है। तो फरमाना का हमने दौड़ लगाई तो मैं आगे निकल गई, अल्लाह के नबी पीछे रह गए। फिर कुछ अरसा गुजरा तो आप एक जहाज से वापस आ रहे थे, आपने साहबा से कहा तुम सब आगे चले जाओ। सब आगे चले गए, नजरों से ओझल हो गए, गायब हो गए। तो फिर आपने कहा आयशा दौड़ लगाओगी? कहा जी लगाऊंगी। फिर हमने दौड़ लगाई तो फरमाने लगे उन दिनों में जरा मोटी हो गई थी, तो अल्लाह के नबी मुझसे आगे निकल गए। तो आपने कहा हादिही बितिलका, अब तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया, पहले तू जीत गई थी, आज मैं जीत गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को लुक़मे बना के खिलाते थे। बड़ी बड़ी बोटियां खाने का रिवाज था अरबों में, बड़ी बड़ी बोटियां बनाते थे, छोटी छोटी बोटी नहीं होती थी। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मसलन बोटी उठाई, कभी कभी घर में महीने में एक आध दफा गोश्त बनता था, तो आप बोटी उठाकर ऐसे खाती नोचती, तो सारी तो एकदम खाई नहीं जाती, तो रख देती थी। तो अल्लाह का नबी वही बोटी उठाते थे और हज़रत आयशा को दिखाकर जहां से उन्होंने खाया होता था वहां से खाते थे ऐसे। तो आयशा रज़ी अल्लाह पानी का प्याला उठाती और पीती, वो पहले भी बड़े होते थे, ऐसे छोटे गिलास नहीं होते थे, तो वो पीती, तो जब रख देती तो अल्लाह का नबी प्याला उठाते, जहां अम्मा आयशा के होंठ लगे होते थे वहां होंठ लगा के पानी दिखा के ये करते थे।